اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ کہانی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے۔ اسکول جانے والی بس انگلینڈ کے بارے میں جو کوئن کو سب سے زیادہ پسند آنے والی چیز بس تھی۔ وہ اور اس کی ماں جو کوئن کے نئے اسکول جانے کے لیے ہر روز بس لیتے تھے۔ اس سے مختلف مسافروں کو ادھر ادھر دیکھنا اچھا لگا۔ زیادہ تر نشستوں پر کام پر جانے والے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ اسمارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے اور بیگ اور بریف کیس اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسری نشستیں جو کوئن جیسے اسکول کے بچے لے لیتے تھے، ان میں سے زیادہ تر بڑے اور مماثل یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ جو کوئن کے پسندیدہ مسافروں میں سے ایک سفید بالوں والی خاتون تھی۔ اس نے اپنے بیگ میں ایک چھوٹا بھورا کتا اٹھایا ہوا تھا۔ خاتون نے کہا کہ کتا گھبرا گیا ہے۔ جو کوئن نے اس بات کو ہمیشہ یقینی بنانا کہ وہ اس کو آہستہ سے تھپکی دے۔ جو کوئن زیادہ انگریزی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی ماں کافی جانتی تھی۔ جب وہ بس پر چڑھتے تو وہ کرایہ پوچھتے۔ بس ڈرائیور ان کے ٹکٹ پرنٹ کرتا۔ ہر صبح وہ کہتی، بلیک فریئرز کے لیے 2 واپسی کے ٹکٹ۔ جب وہ بس سے اترتے تو وہ جو کوئن کو کہتی کہ بہت بہت شکریہ۔ الفاظ غیر مانوس لگے، لیکن اسے مشق کے ساتھ ان کا تلفظ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ جو کوئن کے اسکول میں زیادہ تر طلبہ انگریزی بولنے والے تھے۔ وہ اکثر کلاس روم کے پہلو میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا استاد دوستانہ تھا، لیکن جو کوئن شرمیلا تھا۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسے انگریزی میں کچھ غلط کہنے کی فکر ہوئی۔ وہ اپنی گرامر کو ملانا یا کسی چیز کا غلط تلفظ کرنا ناپسند کرتا تھا۔ جو کوئن اپنی انگریزی بولنے سے پہلے اسے کامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مشق کرنے کا موقع حاصل نہیں کیا تھا۔ دسمبر کے شروع میں جو کوئن کی ماں کو زکام ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو اور جو کوئن کو موٹے کپڑوں میں ملبوس کیا۔ اس نے لمبا اسکارف گلے میں لپیٹ لیا۔ جو کوئن کو پہلے ہی زکام ہو چکا تھا، لیکن برطانوی سردیاں تلخ اور سیاہ تھیں۔ ہوا نے اس کی انگلیوں کی پوروں کو چھوا۔ جیسے ہی وہ بس اسٹاپ پر چلے گئے، اس کی ماں کانپنے اور کھانسنے لگی۔ جو کوئن نے اپنی ٹھنڈی انگلیاں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ بس آ گئی اور وہ دوسرے مسافروں کے سوار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جو کوئن کی ماں نے دوبارہ کھانستے ہوئے کہا، جو کوئن کرایہ کے لیے پوچھو۔ جو کوئن نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے بس میں قدم رکھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح وہاں بہت سے لوگ تھے۔ وہ اپنے فون یا کتابوں میں مشغول تھے۔ بوڑھی عورت اور اس کا کتا ہی اوپر دیکھ رہے تھے۔ خاتون جو کوئن کو دیکھ کر مسکرائی، تھوڑے اعتماد کے ساتھ۔ جو کوئن نے بس ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اپنی انتہائی شائستہ آواز میں کہا، بلیک فرائز کے 2 ٹکٹ۔ بس ڈرائیور نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیک فرائز۔ جو کوئن نے محسوس کیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ بلیک فرائز کے لیے؟ میرا اسکول بلیک فرائز میں ہے، کیا آپ کا مطلب بلیک فریئرز ہے؟ جی ہاں، جو کوئن نے سر ہلایا۔ کچھ دوسرے مسافروں نے اپنے فونوں سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ جو کوئن کی وجہ سے ہونے والی تاخیر سے ناراض دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دفعہ جب جو کوئن کی والدہ نے اپنی ٹکٹوں کی ادائیگی کر لی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ جو کوئن کو شرم محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ ناک کو بار بار افسکتے ہوئے جو کوئن باقی سفر میں فرش کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ بس سے اترے تو جو کوئن نے بس ڈرائیور کو شکریہ نہیں کہا جیسا کہ وہ عام طور پر کرتا تھا۔ اس کی ماں کو خود ڈرائیور کا شکریہ ادا کرنا پڑا۔ باقی دن کے لیے جو کوئن معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ اس نے اپنے استاد سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ خود کو بولنے پر اکسا نہیں سکتا تھا، اس صورت میں کہ اس سے کوئی اور غلطی ہو جائے۔ جب جو کوئن کی ماں نے اسے اسکول سے لیا تو وہ اس صبح سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو کوئن کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائی، کیا آپ کا دن اچھا گزرا؟ جو کوئن نے جواب نہیں دیا۔ اس کی ماں نے اس کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا۔ جو کوئن، کیا ہوا؟ میں اپنی انگریزی کے بارے میں سارا دن شرمیلا اور پریشان رہتا ہوں۔ میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری انگریزی کامل ہو، لیکن مجھے بولنے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ بہت آسان ہوگا اگر انگلینڈ میں ہر کوئی ہسپانوی بولے یا کوئی ایسی چیز جو میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بہت مشکل ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔
जोक्विन की माँ ने गौर से सुना। जब जोक्विन अपने आंसू पोंछने के लिए रुका तो उसने कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे, नई चीजें सीखने में वक्त लगता है। मैं समझती हूँ तुम मेरी मदद करने के लिए अच्छे लड़के हो। शुक्रिया। इसने इसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हें कामिल होने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं, आपको बस पुरएतमाद होने की जरूरत है। वो मुस्कुराए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे आप पर फख्र है। हिम्मत ना हारो। जोक्विन ने सर हिलाया। बस स्टॉप पर जाते हुए इसने अपनी माँ की बातों के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो ठीक कह रही है। यहाँ तक कि बेहतरीन लोग भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं और गलतियां करते हैं। जोक्विन ने सोचा कि जिस चीज ने उन्हें बेहतरीन बनाया वो ये था कि वो उठे और अगले दिन दोबारा कोशिश की। अगर वो पुरएतमाद हो और अपना सर ऊंचा रखे तो वो कुछ भी कर सकता है। बस उन्हें घर पहुंचाने के लिए पहुंची। बस फिर से भरी हुई थी और जोक्विन ने लोगों को सूट में, स्कूल के बच्चों और कुत्तों वाली ख्वातीन को देखा। ये सब एक दूसरे से अपने फोन पर बात कर रहे थे। वो एतमाद के साथ बात करते थे और अगर वो गलती करते हैं तो वो इसे हंसी में उड़ा देंगे। जब वो अपने स्टॉप पर पहुंचे तो जोक्विन और उसकी वालिदा बस से उतरे और जोक्विन एक रोशन पुरएतमाद अंदाज में बस ड्राइवर की तरफ मुड़ा। शुक्रिया। बस ड्राइवर ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। जैसे ही जोक्विन और उसकी मां घर गए उसने फैसला किया कि गलतियां इतनी बुरी नहीं थी।